فعل کی تقسیم کا بیان۔ اسم، فعل، حرف، یہ صرف کے اندر ہم نے ان کی تعریفیں پڑھ لی ہیں، اور ان میں آسانی کے لیے عربی کے اندر اسم کیا چیز ہے، عربی کے اندر فعل کیا ہوتا ہے، کون سا لفظ فعل ہوتا ہے، کون سا لفظ اسم ہوتا ہے، اس کی آسانی کے لیے ہم نے علامتیں بھی پڑھی ہیں، اور کون سا لفظ حرف ہوتا ہے، تو علامتیں وغیرہ بھی ہم نے ان کی پڑھی ہیں۔ فعل کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پڑھی ہے، تعریف، اور اب ہم یہاں سے فعل کی تقسیم کر رہے ہیں، یعنی فعل کی مزید ہم قسمیں پڑھنے لگے ہیں۔ عام طور پہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل حال ہوتا ہے، ایک فعل مستقبل ہوتا ہے، لیکن جو یہاں عربی گرامر کے اندر ہم نے فعل کی قسمیں پڑھنی ہیں اور فعل کی تقسیم پڑھنی ہے، تو وہ ہم تھوڑی سی مختلف پڑھنے والے ہیں۔ اب فعل کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ کئی اعتبار سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فعل کی تقسیم کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس کو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ایک مرد ہے تو وہ اس کے کئی اعتبار ہوتے ہیں، اس کے کئی لحاظ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک مرد باپ بھی ہوتا ہے، باپ ہونے کے لحاظ سے اس کے الگ اس کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، اور اسی طرح مرد جو ہوتا ہے وہ بھائی بھی ہوتا ہے، بھائی ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے اعتبار سے اس لحاظ سے اس کے الگ ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، اقسام، اس کے مطلب ہے کہ احکام ہوتے ہیں۔ اس طرح دادا ہونے کے لحاظ سے تو فعل کی جو ہم نے تقسیم کرنی ہے تو وہ بھی فعل کے مختلف پہلو اور مختلف لحاظ، مختلف اعتبارات کے لحاظ سے کرنی ہے۔ تو فعل کا ایک لحاظ ہے کہ اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے، فعل کے اندر ایک لحاظ یہ ہے کہ فعل زمانے پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے مرد باپ ہوتا ہے، مرد بھائی بھی ہوتا ہے، مرد دادا بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح فعل بھی، اس کے بھی مختلف اعتبارات ہیں۔ تو فعل جو ہوتا ہے اس میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی ہم نے آج قسمیں پڑھنی ہیں۔ زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے فعل کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں عربی گرامر میں 3 قسمیں ہیں۔ عربی گرامر میں کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ٹھیک۔ ویسے اردو اور انگلش گرامر میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں فعل حال الگ ہوتا ہے، فعل مستقبل الگ ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر کے اندر فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے لیے ایک فعل استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ عربی کے اندر ایک لفظ کا اسی کے اندر سے فعل حال والا معنی بھی نکل سکتا ہے اور اسی کے اندر سے فعل مستقبل والا معنی بھی نکل سکتا ہے، ایسے لفظ کو عربی کے اندر فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل ماضی کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے عربی میں، لیکن حال اور مستقبل کے لیے 2 الگ الگ لفظ نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کو فعل مضارع کہتے ہیں، اسی کے اندر حال کا زمانہ بھی ہوتا ہے اور اسی کے اندر استقبال کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ فعل کی 2 قسمیں بن جائیں گی، جو کہ اردو اور انگلش کے لحاظ سے 3 قسمیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو عربی گرامر میں فعل کی ایک تیسری قسم ہے فعل امر۔ فعل کی تیسری قسم کون سی ہے؟ فعل امر۔ ماضی تو معلوم ہے کہ فعل ماضی وہ ہوگا کہ گزشتہ زمانے میں کام ہوگا، فعل مضارع وہ ہوگا کہ جس فعل میں حال والے زمانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا یا مستقبل والے زمانے میں کسی کام کا بتایا جا رہا ہوگا۔ اب یہ فعل امر کیا ہے؟ فعل امر عربی کے اندر وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے اندر مستقبل والے زمانے میں کوئی کام طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں تو پانی پی، تو کھانا کھا، تو چلا جا، کتاب تو لے آ، یہ جو آنے والے زمانے میں میں کہہ رہا ہوں اور یہ بطور حکم کہہ رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں کوئی چیز، تو اس کو عربی کے اندر فعل امر کہیں گے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ہم جائیں گے، وہ جائے گا، تو یہ فعل امر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہم کوئی کام طلب نہیں کر رہے، فقط بتا رہے ہیں۔ جبکہ فعل امر میں مستقبل کی ہی بات ہوگی، لیکن اس میں مستقبل والے زمانے میں کسی کام کو طلب کیا جا رہا ہوگا۔ جیسے تو کھانا کھا، مطلب کیا ہے کہ یہ جو بھی مستقبل والا زمانہ آ رہا ہے اس میں تو کھانا کھا، تو اس میں فعل طلب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب ڈیٹیل میں فعل ماضی کی تعریف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی کہتے ہیں وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ عربی کے جس لفظ سے، جس فعل سے، عربی کے اندر جو فعل ہوگا اس فعل سے اگر یہ سمجھا جائے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو رہا ہے یا کسی کام کو کیا جا رہا ہے، تو وہ فعل عربی کے اندر فعل ماضی کہلائے گا۔ جیسے جالسا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل اس لیے ہے کیونکہ اس میں زمانہ ہے۔ جالس مطلب ہے وہ بیٹھا، اب زمانہ کون سا ہے؟ وہ بیٹھا، مطلب کیا؟ وہ بیٹھ چکا ہے، ماضی کا زمانہ، لہٰذا یہ فعل ہے۔ اب یہ فعل ہے کون سا؟ تو یہ فعل ماضی ہے۔ ماضی اس لیے کیونکہ اس میں گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام کے ہونے کو سمجھا جا رہا ہے، اور وہ کام کون سا ہے؟ بیٹھنے والا کام۔ اس طرح ضرب ہے کہ اس نے مارا، تو اس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو سمجھا جا رہا ہے، تو یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ اس طرح اس کے بعد ہے فعل مضارع۔ تو جالسا اور ضرب یہ دونوں عربی کے فعل ماضی ہیں، عربی کے فعل ماضی ہیں۔ فعل مضارع آ گیا۔ فعل مضارع میں نے جیسے عرض کیا کہ فعل مضارع ایک ہی فعل ہوتا ہے عربی میں جس کے اندر دونوں زمانے ہوتے ہیں، تو وہ فعل ہے جس میں موجودہ حال یا آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہو، یعنی دونوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جا رہا ہو جس بھی فعل میں، تو عربی کے اندر اس فعل کو کہیں گے فعل مضارع۔ جیسے اس کی مثال ہے یجلسو، اس کی مثال کیا ہے؟ یجلسو۔ اب یجلسو کا معنی کیا ہے؟ وہ بیٹھتا ہے یعنی حال میں، یا بیٹھے گا یعنی مستقبل میں۔ اب یہ دیکھیں یجلسو میں یا تو حال والا معنی ہے یا بیٹھنے والا معنی ہے، دونوں بیک وقت تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک کام حال میں یعنی یہ جو یجلسو ہے
اس کے اندر زمانہ دو ہیں لیکن اس سے مراد ہم ایک لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یجلس کو ہم یوز ایک کے لیے کر سکتے ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اس طرح یضرب مانا وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو اس میں بھی دونوں زمانوں میں سے ایک زمانہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو یجلس اور یضرب، یہ دونوں جو ورڈ ہیں یہ عربی کے کون سے ورڈ ہیں؟ یہ فعل مضارع ہیں۔ اس طرح کے عربی الفاظ کو اور عربی فعلوں کو، ورب کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ آگے ہے فعل امر۔ فعل امر کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آنے والے زمانے میں کوئی کام طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، تو فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اضرب تو مار، اکتب تو لکھ، اعلم تو جان۔ تو لہٰذا یہ جو اضرب، اکتب، اعلم، یہ تینوں جو ورب ہیں ان کو ہم عربی کے اندر فعل امر کہیں گے۔ ان تینوں فعلوں کو، اضرب، اکتب، اعلم، ان تینوں کو ہم کہیں گے عربی کے اندر کہ یہ فعل امر ہیں، کیونکہ ان سے مستقبل میں ایک کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 فعلوں کا سبق کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آگے جو ہے یہ مشق بھی ساتھ میں کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ تو اس میں مکمل سبق آ جائے گا، اس کے جواب میں لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل افعال سے، یعنی نیچے والے جو افعال ہیں ان سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر الگ الگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں معنی بھی ساتھ میں دیے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہاں سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، ڈیفینیشن جیسے آپ نے بھی پڑھی ہے تو آپ کو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ کون سا فعل ماضی ہے، کون سا فعل مضارع ہے، کون سا فعل امر ہے، تو یہ حل کر کے آنی ہے۔ جیسے میں کچھ سمجھا دیتا ہوں، سارقہ معنی اس نے چرایا، یعنی چوری کی۔ تو اب یہاں یہ سارقہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل تو یہ اس لیے ہے کیونکہ فعل کیا ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو زمانہ میں تو اس میں پایا جا رہا ہے کہ اس نے چرایا، یعنی ایک زمانے میں، کون سا ہے، کب چرایا، گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا گزرے زمانے میں کوئی فعل ہو رہا ہو، یہاں چوری کا فعل ہو رہا ہے تو اس کو فعل ماضی کہیں گے، لہٰذا سارقہ یہ فعل ماضی بن جائے گا۔ اس طرح اگر اسی کے نیچے دیکھیں ابسط نے تو پھیلا، یعنی کپڑا پھیلا، دامن پھیلا، کچھ بھی، تو یہ فعل امر کہلائے گا۔ یہ فعل امر اس لیے کہلائے گا کیونکہ اس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے نیچے اگر دیکھیں تو یرجع معنی وہ لوٹتا ہے، یعنی حال میں، یا لوٹے گا یعنی مستقبل میں، تو یہاں جو ہے وہ خبر دی جا رہی ہے، یعنی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور مستقبل یا حال میں، تو یہ فعل یرجع مضارع بنے گا۔ تو اس طرح یہ آپ نے مشق حل کرنی ہے کہ پہلے ورڈ لکھ دینا ہے، ورب لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد وہ کون سا ورب ہے آگے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، تو اس کے آگے وہ لکھ دینا ہے سر۔